से आप को पैगाम देना चाहता हूँ, ये मुकद्दमा आपका है, ये मुकद्दमा आपके नस्लों का है। तो आज अगर साथ देते हो तो ठीक है, ना दोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। हमने जिंदा नहीं रहना, भी जिंदा रहने के शौक से हमारा खत्म हो चुका है। अगर मैं अभी कह रहा हूँ ये लोग ये करेंगे, कुछ एक्टिविटीज इनके नजर आ रहे हैं, सुबह 6-7 बजे नगर के कई बंद हो और हमदा जो है नगर और पर वाला गणेश्वर के मुकाम पर फिर से बंद करेंगे। करते हैं भी देखते हैं, गिलगित से किसी जगह से बंद करने से फैसला आएगा तो हम उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। हम समझते हैं ताकत सिर्फ अल्लाह का है। हम सुपर पावर न अमेरिका मानते हैं न इसराइल को मानते हैं, हम सुपर पावर न और कोई रियासत को मानते हैं। सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हम अल्लाह के भरोसे पर इधर हैं इंशाअल्लाह ताला। वही अल्लाह जिसने खामनाई को हिम्मत देकर साम्राज्य यहूदी नसारा इसराइल और अमेरिका को शिकस्त अता की, परवरदिगारा अपनी ताकत से इन ताजिरों को फतह नसीब कर। और इंशाअल्लाह और हम शाम पे होंगे। मजा तब आएगा कि तुम्हारा एसपी होगा, तुम्हारा डीसी होगा, तुम्हारा एसी होगा। अगर आपने हमारे मजलूम ताजिरों के लिए जिन मजलूम पुलिस जो है ना, उनसे नहीं लड़ेंगे। हम पहुंचेंगे उधर, हमारे नौजवान पहुंचेंगे कि न कहना की बात बहुत दूर तक गई। किस दिन कहने जाते हो आप? अगर हम डर चुके होते तो हम 1 सेकंड के लिए गिलगित नहीं गए। 16 दिन मेरा हुआ और रेहंचा भी बेचारे का आज तकरीबन 16 दिन है। चलो मेरे भी ट्रेड भी है, मेरे भाई फंसे हैं, आने वाले 2 दिन ट्रेड होगा, इसका कोई ट्रेड नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का मुकद्दमा ही का हमारे साथ है। अहलियान हुंदा मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमसे पूछा भी नहीं, हमारे खिदमत करते हैं। हमारे साथ इनके नौजवान, इनके 80 साल के बुजुर्ग भी आए थे हमारे साथ शाना बशाना खड़े। फर्द वाहिद के बयान से न हमें कोई फर्क पड़ता है, न हमने अभी तक उसको जवाब देने की जो हमने सोचा है। हमारे टक्कर बहुत बड़े साम्राज्यों से है। अब ये पता चलेगा, ये वक्त आने वाला है कि कमरों के पीछे बैठकर हमारे पर गोली का हुक्म कौन देता है। अगर गोली का हुक्म फौज कमांडर देगा तो हम उसको नहीं मानते हैं। वो आए हमसे तो बात करें, तो ये नहीं कहे कि कल इनसे मुखालिफ हो गए। अगर जो मुझे हुक्म देगा ना, मुझे और इधर बैठने वाले, मेरे बाप ने 3 जंगें लड़ी है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, आप उसका बेटे का दार है। आप मसले को हल करो, डरने वाले नहीं है। और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, अब सबको पता है कि हमारा एजेंडा क्या है। हमने कल भी कहा ये मुकद्दमा गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख अवाम का है। ये मुकद्दमा गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले नस्लों का है। ये मुकद्दमा गिलगित बल्तिस्तान के 78 साल महरूमियों का है। ये मुकद्दमा ये 78 साल जो हमारे ऊपर एहतसाब हुआ उसका है। उसको हल करने के बजाय सियासी एक्टर्स और कुछ और नॉन एक्टर्स कहते हैं कि कुछ लोग हैं, हटाओ अल्लाह ताकत का इस्तेमाल करो। कुछ लोग हैं, हमने पहले भी कहा ताइदाद पर जीते तो यजीद जीता, ताइदाद पर नहीं। 72 के कुर्बानी थे, यहाँ तो 500 हैं। हम तैयार हैं, कफन भी हमने तैयार किया है, हमारे पास 200-300 हमने तैयार किया, कफन 100 पहन के लगेंगे। उसने चेयरमैन बिहार को इधर जो है ना इसकी आया कि उन्होंने 5 अरब रुपए दिया है। कितना? उस लाइनमैन को, और वो कहते हैं हम सुनने हैं। अब पता चलेगा, अब हम फैसला कौन मराहिल में है भाईजान। जिसने डर न है वो जाए उधर से बैठकर हमारे कफन छपन के बंदोबस्त करे। हाँ, लेकिन कि कौन को पैगाम देता हूँ गिलगित बल्तिस्तान को, अगर मैं मर गया गोजल वालों, अगर मेरा जिनाजा तुम लोगों ने दिया हजत है, दरिया में फेंको। आज अगर मेरा नगर वाला मेरे जिंदगी बन जाता है, मेरा जिनाजा मत दे दो, दरिया में फेंकना है इधर से। बाकी वसीयत में अपने भाई को कर चुका हूं। ये क्या समझते हैं कि हम कोई कीड़े में खोड़े हैं? मैंने कल भी कहा था कि साम्राज्य जो इस्लामाबाद में बैठने वाले खाओ रियासत के जिम्मेदार हो, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कीड़े मकोड़े समझती है। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के गेट पर है, तुम्हारे में हिम्मत चला गई हो, इससे लेकर पीछे तक खुदा की कसम है, एक की आयत की गाड़ी हमने छोड़ दी। तुम ताकत का इस्तेमाल करो, हम अपने
جنازہ جائے گا نا تو اسے لے کر دونوں مشرق کے جنازے جائیں گے. عیوب سے چھیڑنا نہیں, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کہے طاقت استعمال پیچھے بیٹھ کے تماشا بازی کرنے والے, کرکٹ میں بیٹھنے والے سارے سیاسی ایکٹرس کو بھی ایک کون بتا دے گی کہ وہ وہاں بیٹھ کر تماشے دیکھتے ہیں, ہمارا مسئلہ نہیں کرتے. میں سلام پیش کرتا ہوں جاوید رحمانہ کو. کل کے بیان پہ میں ایوب محترم مزید صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اس نے بہت اچھی باتیں کی. کل کے بیان میں نے سنا ہوں. میں یہاں سیاست نہیں کرتا ہوں. جو ایوب وزیر کے فارم پرسن کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے, اس نے اچھی بات کی تو اس کی آپ کی اچھی بات کی تعریف کریں گے, اس نے بری بات کی ہم مخالفت کریں گے. اس نے اسمبلی کے اندر بہت مناسب باتیں کی ہے اس ٹرین کے حوالے سے. کل کے اس میں کیا سمجھتے ہیں حاجی صاحب, انتہائی میں کرتے ہو یا حل کرتے ہیں؟ اپنی سمجھنے کو چھپانے کے لیے ہمارے پر الزام نہ لگاؤ. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بہت زیادہ, ہمارے پاس 10,000 ہے. ابھی ہمیں خبر یہ ہے جناب ہمارے محترم بہت آئے ہیں, لیکن آپ اس بات کو سمجھیں. کب تک بیٹھیں گے, کب تک ان ریاست کے اداروں کی جو ہے نا چاپلوسی کرتے رہیں گے؟ بالکل ہمارے ہیں. اگر برابری پہ چلیں گے تو, اگر نہیں کسی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے تو یہ ہمارے نہیں ہیں. پھانسی پہ چڑھائیں گے, چڑھاؤ یار. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ظلم جو ہے نا, ظلم بہت ہو چکا ہے, ظلم بہت ہو چکا ہے اس کے لیے بلوچستان میں اور سوچ میں. یار محروس ہے میرے مظلوم تاجروں کے کنٹینرز. تم جو ہے نا ایک پنجرے میں بند کر کے مجھے روکو گے اور TIR کو چھوڑو گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے ٹرین ہمارا نہیں چلے گا, کسی کے باپ کا بھی نہیں چلے گا. وہ کتنی بڑی طاقت ہو, تمہارے میں طاقت ہے چلا کے دکھاؤ, ہمارے میں طاقت ہے روک کے دکھائیں گے. میرے غریب تاجروں کو باندھنے کا رکھا ہے تو ہم جو ہے نا سمگلر نہیں ہے. سمگلر وہ ہیں جن کے گاڑیاں جو چیئرمین بہار, ایک لائن مین کو حکومت پاکستان نے چیئرمین بہار بنایا ہے, وہ اس سمگلر میں براہ راست کلکٹر کے بلوچستان کے ذریعے جو ہے نا اپنے پتہ لے کے بھیجے سے. ہم نے تو سمگلنگ کو روکی پیچھے کے 250 کر دیا, پھانسی پہ چڑھاؤ ان کو. ہمیں کیا ہے, آپ نے تو مجھے باندھ کے رکھا ہے. میرے مظلوم چھوٹے بڑے تاجروں کو آپ 11 مہینے سے جس ظلم پر بدیش سے روک کے رکھا ہے, اس کا جو ہے جواب کون دے گا؟ اگر ہم سمگلر ہوتے تو گلگت بلتستان میں نان کسٹم پہ گاڑیاں 50,000 ہے, چائنا سے ایک بھی نہیں آئی ہے. گلگت بلتستان میں اسلحے کا ڈھیر ہے, چائنا سے نہیں آیا ہے. گلگت بلتستان میں ہیروئن اور چرس ڈھیر ہے, وہ چائنا سے نہیں آئے ہیں, وہ وہاں سے آتا ہے جہاں تمہارے بڑے فورس کھڑے. اب ہمیں سمجھنے کے تعلیم نہ ہے. اب وہ دور چلا گیا ہے, وہ دور گزر گیا کہ ہمیں سمگلر کہو. سمگلر ہو گئے تمہارے TIR والے, سمگلر ہوگا تمہارا سابقہ کلیکٹر, سمگلر ہوگا تمہارا ممبر کسٹم, سمگلر ہوگا تمہارا چیئرمین بہار لائن میں. اس کے ساتھ جو بھی ملے ہیں نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. گلگت میں بیٹھ کر میں نے کل بھی کہا تھا کہ بند کمروں میں بیٹھ کر ہمارے خلاف فیصلہ نہیں کرو. آؤ ادھر ہم سے جواب بات کرو کہ تمہارے ہم نے کی ہے یا تمہارے بندوں نے کی, ہم ثابت کریں گے. اب بہانے ڈھونڈنے کے لیے دو ریاست کے پاس 2 باتیں ہیں, سمگلر اور پتہ نہیں کون سا ایجنڈا ہے, کس کا ایجنڈا ہے. ان کے پاس حل کرنے کے لیے, کیونکہ اختیار کے اندر بیٹھنے والے, کسی پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھنے والے یہ ایجنٹ ہے. وہ ایجنٹ مجھے کہتے ہیں تم ایجنٹ ہو, میں کہتا ہوں تم ایجنٹ ہو. یہ ماحول پیدا کر کے حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کی بدنامی کرائی ہے اور تم نے کرائی ہے, اس کا ذمہ دار بھی تم ہو. ہم تو 11 مہینے سے خاموش بیٹھے تھے اور آج ہمیں خبر ہے, کہتے ہیں ہم طاقت کا استعمال کریں گے. کرو طاقت کا استعمال, لڑنا ہے. یہ گلگت بلتستان کے 78 سالہ نہرویوں کو جو آگے ٹارگٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب بھی ہم اٹھتے ہیں, آپ نے بہت کھلواڑ کیا ہمارے ساتھ. آپ نے ہمارے 2,500 مظلوموں کو اپنا پھر قواریت پر آپ نے مروایا. آپ نے ہمیں شیعہ سنی میں لڑایا,
آپ نے ہمیں شکست میں لگایا, آپ نے ہم جانے کے پاکستان کی ضد عمل لگایا, لیکن اب وہ نعرے سارے ختم ہو گئے ہیں. اب ایک ہی نعرہ ہے, ہم گلگت پاکستان کے ہیں. کوئی ناجائز بات نہیں کرتے. اقوام متحدہ کا قرارداد ہے, بھائی جس اقوام متحدہ کی تم بات کرتے ہو جہاں تم سگنیٹری ہو, وہاں پر آپ نے لکھ کے دیا کہ گلگت پاکستان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. آپ نے لکھ کے دیا ہے, آپ نے کہنا ہے زندہ ہے. ذمہ داروں کے پاس بھی گئے, ریاست کے اداروں کے پاس بھی گئے, حکومت گلگت پاکستان کے پاس بھی گئے, حکومت پاکستان کے پاس گئے, کسی نے ہماری بات نہیں مانی. اب مرضی تمہاری ہے. دو نکاتے ایجنڈا حل ہونا پوچھیں گے. ضلع انتظامیہ ایس پی طاقت کا استعمال کرنا چاہتا ہے, تم کر کے دکھاؤ گے. اور یہ میں گزارش کروں گا, جتنے تاجر ادھر ہی بیٹھے نہیں سوئیں گے ہم. اور گلگت حمزہ نگر کو میں کہتا ہوں, صبح 7 بجے 6 بجے تمام روڈ کو بند کرو, جام کر دو سسٹم کو. ہمارے اوپر طاقت کا استعمال کریں گے سامراج کا ایک بندہ آ کر. دیکھتے ہیں ہم نے ابھی تک امن رکھا. میں پہلے بھی کہا تھا ہمارے سردار چھوڑو, خدا کی قسم چھیڑیں گے نا تو ڈرائی پورٹ اور جتنے سرکاری مراکز جنت سے مٹ جائے گا. اس کے حق کو نہیں چھوڑے گا. ایک پتھر سرکار کا لگا تو میں گلگت پاکستان کے صفائیوں کو نہیں ماروں گا, میں ان کو ماروں گا جو پیچھے بیٹھ کر حکم کرتے ہیں, ان کے تمام سسٹم کو جلا کر آ کر. اس کو اور اس عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مقدمہ تھا گلگت بلتستان کے نیٹ جو ڈیمانڈ تھی, جب قوم کے نمائندگی کی انہوں نے یہ سامراجی انہوں نے اس کو اٹھایا. 85 سال کے بوڑھا ہے, کیا کہتے ہیں دفعے کون سے لگے, 88 کس کو مارا تھا, کس 70 نے مروز کیا تھا اس نے. میں مذمت کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالی عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین جلد رہا ہوگا اور عوامی ایکشن کمیٹی کے باقی ذمہ داران رہا ہوئے. میں ثانیہ ایڈوکیٹ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم سے غلطی ہوئی اس وقت ہم کام کے ساتھ دے دیں. انشاءاللہ اس کے بعد کسی کے باپ کی جرات ہے ایک بندے کو اٹھا کے دکھائے. زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, ہنس کے بولو, زندہ ہے, ہنس کے بولو, زندہ ہے, دھیرے بولو, زندہ ہے, دھیرے بولو, زندہ ہے. نعرہ حیدری. ہم کہتے ہیں اونچائیے, تم جس سمندر کی بات کرتے ہو وہ یہ ہے. ہم سمندر ہیں کہ 11 مہینوں سے تمہیں پنجرے کے اندر ہمیں باندھ کے رکھا تھا کوٹ کے اندر. اگر ہم سمندر ہوتے, ہم ایس کے طرح کے سمندر ہوتے, تمہارے ٹریکٹر کا بوڑے پر لاکھ چلا جاتے جیسے. نہیں دمبم لایا ہے. ہم پھول بھی ہے, تلوار بھی ہے, یا بس میں جہاں مہکائیں گے, یا خون میں نہا کر دم لیں گے.